السلام علیکم ناظرین، دنیا اسٹوری میں خوش آمدید۔ پر اسرار کالج کے راز ایپیسوڈ 3۔ مما آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مما مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے اور کیا نہیں بولے۔ شمائل بیٹا کچھ غلط نہیں کیا، میں نے وہ لڑکی ہادیہ ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے اور نہ جانے کب سے اپنی مما پر یقین نہیں تو کم سے کم اپنی بھابھی پر تو یقین رکھو۔ بتاؤ جویریہ اسے کہ کل کس طرح پاگلوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی۔ وہ زینب بیگم نے تمہارا کہاں؟ شمائل مما ٹھیک کہہ رہی ہے، شاید کوئی ذہنی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، جویریہ بھابھی نے دھیرے سے کہا۔ بھابھی آپ بھی؟ وہ ایسا رہا ہانسا سا، انہیں دیکھنے لگا۔ میں ماں ہو چکی ہوں، آپ کی بیٹی، آپ کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی شے نہیں مجھے، میرے لیے قیمتی، اور میرے شیر آپ کے لیے ہی ان کے در میں سولی بن کر گئی تھی، لیکن شاید وہ لڑکی نارمل نہیں ہے۔ زینت بیگم نے اس کے سر پر بوسہ دیتے کہا، آپ مجھے غمزدہ کر رہی ہیں مما، شمائل نے آہستگی سے کہا، اور زینت بیگم کا ہاتھ چھڑائے اٹھ کھڑا ہوا۔ آہ جویریہ آپ ہی بتاؤ، اس کے ذہن سے اس نامراد لڑکی کی محبت کا بھوت کس طرح نکالوں؟ زینت بیگم نے آہ بھرتے دھیرے سے کہا، جبکہ جویریہ انہیں بے چارگی سے دیکھتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زینت بیگم اتنی معصوم نہیں ہیں جتنی نظر آتی ہیں۔ پتہ نہیں میری بچی کو کس کی نظر لگی ہے، نہ ٹھیک ہے کھاتی ہے اور نہ ہی کچھ بول رہی ہے۔ ثروت بیگم نے پلیٹ بھر دھیرے سے چمچ گھماتی ہادیہ کو دیکھ کر کہا، ثروت کچھ تو عجیب ہے، میرا دل زور سے دھڑک رہا۔ دادی نے بھی ہادیہ کو کچن کی کھڑکی سے دیکھا، جو ڈائننگ پر بیٹھی مسلسل چمچ کھا رہی تھی۔ اس کے دونوں بھائی اور بابا بیرون ملک گئے تھے، ہمارے پاس تو بروقت کوئی ڈھال بھی نہیں۔ ثروت بیگم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہ کیسی غیروں والی بات کر دی؟ میرے دونوں بیٹے ایک گھر چھوڑ کر قریب ہی تو رہتے ہیں، وہ سب ڈھال ہی تو ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں۔ دادی کی آواز پر غصہ تھا۔ اماں جانتی ہے نا، آپ میری ہادیہ بیمار نہیں ہے تو پھر کس قدر شفقت سے زینت بھابھی نے کل رشتے جوڑنے سے پہلے ہی توڑ دیا تھا اور میری بیٹی کو ذہنی بیمار کہا، آپ یہاں موجود کوئی بیٹا بھی کچھ نہ کر سکا۔ ثروت بیگم نے پلیٹ کو شیلف سے پٹکتے ہوئے کہا، شاید ہماری ہادیہ کے لیے وہ مناسب نہیں، شاید وہ تقدیر ہی نہیں۔ بوڑھی دادی دھیرے سے اتنا کہہ سکی، جبکہ ثروت بیگم اونہ کہتی اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ ڈنر کے بعد وہ اوپر کمرے میں آ گئی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند لی۔ آہٹ کے احساس پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ منظر بدل چکا تھا۔ وہ ایک ہال نما بڑے کمرے میں تھی، جس کے ساتھ وہ دو کمرے اور جڑے تھے۔ ہال میں ہر جگہ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی تھیں اور وہ بھی انہی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ خوف سے کپکپاتی ہوئی دھیرے سے اٹھی۔ ہال کے ساتھ والے کمرے سے کچھ آہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا لیے۔ وہ بدستور خوف سے کپکپا رہی تھی، اس کا پورا وجود پسینے سے بھرا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اندر جھانکا۔ کوئی اچانک سے کمرے سے نکل کر ٹیرس کی طرف کی سمت بھاگا تھا۔ وہ گھبرا گئی، لیکن مزید ہمت جمع کرتی ٹیرس پر جا پہنچی۔ اس کی سانسیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ دی سپریم کالج کی تیسری نمبر والی بلڈنگ کے تیسرے پورشن کے ٹیرس پر کھڑی تھی، اس پورشن پر جو سالوں سے بند تھا۔ اس کے سامنے کالج کا سنسان میدان تھا۔ اچانک ہی ہڑبڑا کر اس نے ارد گرد دیکھا، ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا اور پر اسرار خاموشی تھی۔ یہ اندر کی طرف بھاگی۔ وہ جلد از جلد اس وحشت زدہ ماحول سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ سامنے ہی سیڑھیاں تھیں جو نیچے دوسرے پورشن کی طرف جاتی تھیں۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی سامنے ایک دروازہ تھا، جسے کالے اور سفید رنگ کے دھاگوں سے باندھا گیا تھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے وہ دھاگا کھولنا بہت ضروری تھا۔
اس نے آگے بڑھ کر دھاگے کو کھولنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ دھاگا کھول رہی تھی اسے پیچھے سے عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کھل جاؤ پلیز، کھل جاؤ۔ وہ بے حد جنونی پن سے دھاگے کھول رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لنگڑا کر چلتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ ہادیہ کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مڑ کر دیکھتی۔ وہ بدحواس سے بس دھاگوں کو کھولنے اور کچھ دھاگوں کو اپنے ہاتھوں سے کھینچنے میں مگن تھی، اور پھر آخری مضبوط دھاگا بھی اس نے کھینچ کر توڑ ڈالا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اب وہ دوسرے پورشن کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور تیزی سے بھاگی گراؤنڈ فلور پر آ گئی۔ اس عمارت نمبر 3 سے نکل کر وہ کالج کے گراؤنڈ میں پہنچ چکی تھی۔ سامنے ہی ایک سیمنٹ کا بینچ تھا جہاں وہ اور اتکا اکثر فری کلاس میں وہاں آ کر بیٹھا کرتی تھیں۔ وہ بھی تھکے ہارے قدموں سے اس بینچ پر آ بیٹھی۔ کالے اور سفید دھاگے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں الجھے ہوئے موجود تھے۔ اس نے ان دھاگوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالا اور بنا سوچے سمجھے بینچ کے قریب پڑے گملوں میں اگی املی کے پودے پر اس دھاگے پھینک دیے۔ ٹک ٹک لنگڑا کر کوئی سیڑھیوں سے اترتا کالج گراؤنڈ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ہادیہ نے گھبرا کر اس حویلے کو دیکھا جو مسلسل سیڑھیاں اترتا آ رہا تھا۔ وہ خوف سے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ آہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ ہادیہ بیٹا کیا ہوا؟ اس نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا۔ منظر ایک بار پھر بدل چکا تھا۔ دادی دودھ کا گلاس تھامے ہادیہ کے سامنے کھڑی تھی، جو سارے پلنگ کو چھوڑے ایک کارنر پر اپنے وجود کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ میں جب آئی تو تم خوف سے کپ کپا رہی تھی میری جان، آخر ہوا کیا ہے؟ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ اس قدر پسینہ کیوں آیا ہے بیٹا؟ تم ٹھنڈی پڑی ہو۔ دادی نے گلاس قریب رکھا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کا ہاتھ سہلانے لگی۔ دودھ دادی زینب آنٹی نے انکار کر دیا ہے نا؟ وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ دادی نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، کہیں تم نے اس بات کی ٹینشن تو نہیں لی؟ میری بچی زینت کون ہوتی ہے کہ انکار کرے؟ میری بچی کا نصیب تو ملکاؤں والوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ دادی نے پیار سے اس کے ٹھنڈے پڑتے گلابی چہرے سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی اور مسکرا بھی نہ سکی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ کہیں ثروت نے؟ دادی نے اس سے پوچھا۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ دادی نے دودھ کا گلاس اسے تھمایا جیسے اس نے بے دلی سے پکڑ لیا۔ وہ اپنی دادی کو دل ہی دل میں سخت پریشان کر چکی تھی۔ کاش کہ میں بوڑھی جان اپنی بچی کے لیے کچھ کر سکوں۔ بوڑھی دادی نے سوچا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کے راستے سے چکن چکن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور کھڑکی دیکھی۔ میری کلاس شروع ہونے میں 30 منٹ رہ گئے۔ او مائی گاڈ! اس نے جلدی سے بستر چھوڑا اور تیار ہو کر نیچے اتری۔ مما آپ نے کیوں نہیں اٹھایا مجھے؟ تیزی سے کہتی ہادیہ باہر کی طرف لپکی۔ بیٹا وین جا چکی ہے، کیسے جاؤ گی؟ ثروت بیگم نے اسے پیچھے سے آواز لگائی۔ میں آٹو لے کر جاؤں گی۔ یا اللہ، ابھی کلاس شروع نہ ہوئی ہو۔ عجلت میں دعائیں مانگتی وہ کالج گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے گراؤنڈ میں بے حد رش جمع تھا۔ سارے اسٹوڈنٹ اور پروفیسر، ٹیچرز وغیرہ بے ترتیب انداز سے جھرمٹ بنائے دوسری طرف منہ کیے کھڑے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ خود سے ہی سوال کرتی وہ آگے بڑھی، لڑکیوں کے ہجوم کو آس پاس کرتی راستہ بناتی۔ جیسے ہی وہ آگے پہنچی، سامنے کا منظر اس کے پیروں تلے زمین ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے کالج کی میڈم سمیہ آنٹی کو زمین میں پڑے دیکھ رہی تھی، جس کے سر سے خون بہہ کر جمنا شروع ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ بڑبڑائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کالج کا ڈسپلن ٹیم آ پہنچی اور سب اسٹوڈنٹ کو زبردستی ان کی کلاسز اور لیکچر تھیٹر میں بھیجنے لگی۔ کلاس میں پہنچنے ہی اسے پہلی کرسی پر اتکا بیٹھی نظر آئی۔ اتکا! وہ زور سے چلائی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ ہادیہ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟
اب تم، عاتکہ نے اسے گلے لگایا۔ عاتکہ، کیا تم نے دیکھا سمیہ آنٹی کو؟ تم نے دیکھا نا؟ ہادیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہاں میری جان، بس اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، عاتکہ نے غم زدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا ڈیتھ ان کی؟ ہادیہ نے آنکھیں صاف کرتے بے چینی سے پوچھا۔ تمہیں پتہ تو ہے، صبح کالج میں سب سے پہلے شفیق انکل، ان کے بیٹے جمیل اور سمیہ آنٹی ہی آتے ہیں۔ شفیق انکل کا کہنا ہے کہ جمیل سٹاف رومز اور آفس کے دروازے کھولنے گیا۔ شفیق انکل آخری عمارتوں کے دروازے کھولنے وغیرہ کے لیے گئے، جبکہ سمیہ آنٹی تیسری عمارت کا دروازہ کھولنے گئی تھی۔ تیسری عمارت کا کیا؟ تم نے تیسری نمبر والی عمارت کہا؟ ہادیہ نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، تیسرے نمبر والی عمارت۔ اچھا سنو پھر، شفیق انکل بتا رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد انہیں سمیہ آنٹی کی چیخیں سنائی دیں۔ آگے آپ کے سامنے ہے، عاتکہ نے کہا۔ عاتکہ، کالج میں جو حادثہ ہوا ہے، میرا نہیں خیال اس کے بعد ہماری پہلی کلاس ہوگی۔ ہادیہ نے کہا۔ ہاں ظاہر ہے، عاتکہ نے کہا۔ چلو میرے ساتھ۔ ہادیہ اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی لے گئی۔ کہاں لے جا رہی ہو ہادیہ؟ عاتکہ نے تیز تیز چلتی ہوئی ہادیہ سے کہا۔ جیسے ہی وہ تیسری عمارت کے قریب پہنچے، ڈسپلن ٹیم کی لڑکیوں نے انہیں مزید آگے جانے سے روک دیا۔ حادثہ میں موجود کالج کے ہیڈ پرنسپل کے ہاتھ کے اشارے سے ہادیہ اور عاتکہ کو بلایا۔ ڈسپلن ٹیم نے جانے دیا۔ گرلز، فوراً کلرک آفس سے سر حیات کو بلا کر لاؤ، جلدی سے۔ سر ہادیہ اور عاتکہ سر ہلا کے فوراً کلرک آفس کا رخ کیا۔ کلرک آفس میں سر حیات اور جونیئر کلرک سر اجمل شاید کسی موضوع پر مدعو گفتگو۔ ہادیہ نے پہلے ہلکا سا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ سارا کھولتی، اس کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ اس کا سارا وجود پل بھر کے لیے وہ منجمد ہو گیا تھا۔ اجمل، بات یہ نہیں کہ سمیہ کی موت کیسے ہوئی، اصل بات تو یہ ہے کہ تیسرے پورشن کی طرف جاتی سیڑھیوں پر لگا دروازہ آخر کس نے کھولا؟ میں سخت حیران ہو گئی سی۔ 80 سال پہلے تجویز و وظائف کر کے جس دروازے کو بند کیا گیا تھا، وہ کیسے کھل گیا؟ سر حیات نے اپنی بات مکمل کی۔ جی سر، مجھے کامل یقین ہے اس دروازے کے کھلنے اور سمیہ کی موت میں گہرا تعلق ہے۔ اجمل نے کہا۔ ہاں اجمل، بالکل، وہ دروازہ کھل چکا ہے، ایک موت رجسٹر ہو چکی ہے، اب نہ جانے اور کیا دیکھنا باقی ہے۔ سر حیات نے کہا۔ جی سر، بس یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ سر اجمل کی آواز سنائی دی۔ ہادیہ، چلو باتیں سننا بند کرو۔ عاتکہ نے آہستگی کے ساتھ ہادیہ کو جھنجھوڑا، جو نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ ہادیہ نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ سر حیات اور سر اجمل انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ہادیہ چپ چاپ چلتی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جی گرلز، سر اجمل نے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ سر، وہ ایکچولی سر حیات کو ہیڈ پرنسپل نے بلایا ہے، عاتکہ نے کہا اور کھوئے انداز میں کھڑی ہادیہ کو بازو سے پکڑتی باہر لے گئی۔ کیا ہو گیا ہے ہادیہ؟ ایک تو مجھے تمہارے مزاج کی آج کل بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ عاتکہ نے اسے کہا۔ ابھی سمیہ آنٹی کی موت کا راز کھل جائے گا، ہادیہ نے کہا، اور عاتکہ اسے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی گراؤنڈ کی طرف بھاگی۔ واٹ؟ کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو ہادیہ؟ عاتکہ بھی اسے آوازیں لگاتی اس کے پیچھے بھاگی۔ ہادیہ اپنی ہی دکن میں بھاگتی ہوئی گراؤنڈ کے بیچ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اس املی کے پودے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ املی کے پودے کا گملہ اور بینچ اس کے سامنے تھا، لیکن ڈسپلن کی لڑکیوں نے اسے مزید آگے جانے سے روک دیا تھا۔ مجھے جانے دو۔ آگے کیا؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ چھوڑو مجھے، ہادیہ چلا رہی تھی۔ عاتکہ بھی مزید آگے بڑھے پلر کی اوٹ سے ہادیہ کو زور سے چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے؟ عاتکہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اسی اثنا میں گھنی سفید داڑھی اور سفید ٹوپی والے کالج آنر ڈاکٹر صلاح الدین بھی تشریف لے آئے تھے۔ وہ بھی چلاتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ اسے ڈسپلن لڑکیاں گرد بڑی مشکل سے روکے کھڑی تھیں۔
اس لڑکی کو آنے دو، شاید یہ کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر صلاح الدین نے کہا تو ڈسپلن گرلز نے ہادیہ کو چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے ہاتھ چھڑاتے پرنسپل اور ڈاکٹر صلاح الدین کی طرف جانے کی بجائے ان کی مخالفت سمت جائے حادثت سے 30 فٹ کی دوری پر بنے گملے املی کے پودے کے گملے کی طرف بڑھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گملے پر چپٹی اور اس کے پتوں کو آگے پیچھے کرنے لگی جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو، اور پھر جلد ہی اسے وہ مل گیا جس کی وہ تلاش کر رہی تھی، کالا اور سفید دھاگا۔ اس کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ڈسپلن گرلز اسے کھینچتی ہوئی ڈاکٹر صلاح الدین کے سامنے لے گئی۔ وہ دھاگے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکی، یہ کس قسم کا بیہیویئر تھا؟ سر، ہر چیز ایکسپلین کرو گی تم؟ ہیڈ پرنسپل نے غصے سے کہا۔ یہ دھاگا میں نے نہیں کھولا، مجھے نہیں پتا۔ ہادیہ دھاگے کو دیکھ کر روئی جا رہی تھی۔ کون سا دھاگا؟ یہ کیا کہانی سنا رہی ہو؟ ہیڈ پرنسپل نے اسے کہا۔ جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ڈاکٹر صلاح الدین نے پرنسپل کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ حکم دیا، اس لڑکی کو ہیڈ آفس میں بٹھاؤ۔ میں جائے حادثہ کے معائنہ کرنے کے بعد فوراً اس لڑکی سے بات کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صلاح الدین نے نرمی سے کہا اور آگے بڑھ گئے، جبکہ ڈسپلن ٹیم کی لڑکیاں مسلسل روتی ہوئی ہادیہ کو کسی مجرم کی مانند پکڑ